ابھی کوئی یہاں پہ اطلاع نہیں آنے کی. اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کی جو بات ہے اس میں دو یہاں پہ آئیڈیاز فلوٹ کر رہے ہیں. بہت سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس پروگرام کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لیکن بہت سے ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں. تو ہم پیمرا رولز اور جو بھی نئے قوانین پاس ہو رہے ہیں دونوں کا پاس رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. اچھا، تو نواز شریف صاحب کا تو فی الحال آنے کا کوئی پلان نہیں ہے. حکومت کے حوالے سے دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ 9 تاریخ کو قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اچھا، یہاں پر اس وقت دو آئیڈیاز ہیں جو پاور کوریڈورز میں ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یعنی اگر 9 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے انہوں نے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صدر مملکت کو خط لکھیں گے 8 تاریخ کو، اور 9 تاریخ شروع ہوتی ہے رات 12 بجے کے بعد سے، تو 12:01 پہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. اور اگر صدر مملکت اگر سائن کر دیتے ہیں، اگر سائن نہیں کرتے تو 72 گھنٹوں کے بعد خود بخود ہو جائے گی. لیکن دوسرا جو اس میں یہاں پہ چونکہ بہت ایونٹس ہو رہے ہیں تو اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیاز فلوٹ ہو رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دی جائیں، یعنی 9 تاریخ 6 گزر گئی تو 7 اور 8 یعنی 8 تاریخ کو منگل کے روز جو ہے وہ ایک سمری بھیج دیں پریزیڈنٹ کو اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں. لیکن وہ خود وزیر اعظم رہیں اگلے چند روز. اور اس کی جو یہاں پہ ریزنگ بتائی جا رہی ہے وہ بتائی جا رہی ہے 14 اگست. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اور اس میں پھر ایک طریقہ ایسا ہو کہ جس میں یعنی وہ ظاہر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو وہ ان کی پھر جو یعنی وہ وزیر اعظم کنٹینیو کر سکتے ہیں چند روز تک کہ جی کمیٹی ادھر سے بیٹھی ہے، ادھر سے مشاورت ہو رہی ہے، پھر دوسری، اور اس میں 14 اگست جو ہے وہ دن گزر جائے. ٹھیک ہے. اور 14 اگست کو وہ شام کو خطاب کریں اور اس کے بعد وہ خود، اور اس دوران وہ مدت پوری ہو چکی ہوگی. یعنی حکومت، کابینہ اور قومی اسمبلی، لیکن وزیر اعظم. اچھا، پھر وہ ظاہر اسمبلی اگر چلی گئی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک نگراں کے طور پہ وہ رہیں گے 5-6 دن. لیکن چونکہ 14 اگست آ رہی ہے درمیان میں اور نیا سیٹ اپ اگر بنتا ہے تو وہ ووٹ ٹیکنگ، پھر دوسرا، پھر ملاقاتیں، پھر مطلب جو ہوتا ہے، تو اس میں 14 اگست کے ساتھ وہ 9 تاریخ کے بعد. تو یہ یہاں پہ بات ڈسکس ہو رہی ہے اسلام آباد میں کہ اسمبلیاں تو جیسے انہوں نے کہہ دیا شہباز شریف صاحب نے، اسمبلیاں اور حکومت 9 تاریخ کو، اور وہ کنٹینیو کریں 14 تک. یہ ابھی فلوئڈ ہے یہ بات. یعنی فلوئڈ سے مراد یہ ہے کہ ڈسکشن میں آ رہی ہے چیز 14 اگست کی وجہ سے. آج بڑا رمناک ثانیہ ہوا. کراچی سے راولپنڈی آ رہی تھی ہزارہ ایکسپریس، اور اس میں بوگیاں اتر گئیں پٹری سے، اور اس میں 30 کے قریب لوگ جو ہے اس میں جانوں سے جا رہے. کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جو بدترین ایکسیڈنٹس یا ٹراما میں جو کیسز آتے ہیں اس میں ٹرین ایکسیڈنٹس بہت یعنی آپ سمجھیں کہ بہت برے کیسز ہوتے ہیں. جو زخمی ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ڈبوں کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے، لیکن اس میں اور جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی ٹرک کا ایکسیڈنٹ یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں. یہ بوگیاں چونکہ ان تک پہنچنا اور زخمی اندر پھنسے ہوتے ہیں انجنوں میں، کوئی تو وہ لوہا ہی لوہا ہوتا ہے سارا، تو اس میں جو نکالنے کا پروسیس ہے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہسپتالوں تک وہ کئی گھنٹوں کے بعد پہنچتے ہیں اور بہت سیریس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو جن کی جانیں چلی گئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. المناک ثانیہ. اچھا، یہ تو ہو گیا جو اسمبلیوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے. دو باتیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم، وہاں سے اب ظاہر ہے کہ پنجاب حکومت کے انڈر اٹک جیل اور ساتھ اس کے تھوڑا دور اٹک قلعہ، لیکن اسی پیریفری میں شاید کچھ میٹرز کے فاصلے پہ. تو اٹک جیل میں جو ہیں وہ وہاں پہ یعنی آج اب ظاہر ہے کہ ہم مکمل ڈیپینڈنٹ ہیں کہ جو اطلاع حکومت کے حوالے سے یا جو بات ہو، تو اس میں یہی ہے حکومت یا جیل
کے جو ذرائع بات کر رہے ہیں، کیونکہ اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہائی سیکیورٹی میں ان کو سیکیورٹی وغیرہ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے وکلا ہیں وہ آج ملاقات نہیں کر سکے، شعیب شاہین صاحب اور باقی جو شخصیات ہیں. تو کل شاید ہائی کورٹ میں اپیل وہ کریں. وہ یہ ہے کہ جو 5 رکنی کوئی کمیٹی ہے، جو کہ یہ تو ان کو علم تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. بالکل سر. لیکن وہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے اس کا ابھی تک علم نہیں ہے. مطلب مثال کے طور پہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب، ظاہر ہے کہ ان کی جگہ وائس چیئرمین اگر ہیں تو وہ قائم مقام چیئرمین بن گئے، یا سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب ہیں جن کے طرف سے وہ ٹرمینیشن لیٹرز وغیرہ ایشو ہوئے ہیں سارے. لیکن سوال یہاں پہ جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے، تحریک انصاف میں لوگ بہت ساری شخصیات کو دیکھ کر نہیں آئے. تحریک انصاف کو لوگ ایک ہی شخصیت کو دیکھ کر آئے. بالکل ایسے. اچھا، وہ اسی شخصیت کو ہی دیکھ کے لوگوں نے شوکت خانم کو بھی ڈونیشن دی ہے، اور اسی شخصیت کو دیکھ کے لوگوں نے تحریک انصاف بھی جوائن کی ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کوئی دوسری شخصیت جو ہے وہ، بلکہ شاید ناممکن ہو کہ وہ دوسری شخصیت جو ہے وہ ان کی جگہ لے. اور وہ ایک قائم مقام کے طور پہ تو کام کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں اچھا انہوں نے بھی اپنے پاس یہ رکھا ہے، جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک یعنی نوئنگ کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. انہوں نے جو حتمی ڈائلاگ اور بات چیت اور کسی بھی سطح پہ اگر کوئی سیاسی ڈائلاگ ہوتا ہے یا کوئی، تو وہ ان سے ہی ہو، انہوں نے وہ پوزیشننگ اپنے پاس رکھی. یہ بالکل ہی ایسے ہی ہے جیسے شہباز شریف صاحب تو یہاں پہ ہیں، لیکن جو فیصلہ ہے اس کے لیے ان کو نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کافی فیصلوں میں. تو لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو مکمل طور پہ یعنی ایسا بھی نہیں ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ اسد عمر صاحب کو بعد میں ہٹایا گیا ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں تو اسد عمر صاحب بھی تھے، اور اس میں تیمور جھگڑا صاحب تھے، اس میں شوکت ترین صاحب بھی تھے، تو اس میں تو وہ ساری شخصیات تھیں. تو اس وقت یقیناً شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آ چکے تھے، ان کی ایک ملاقات بھی ہو چکی تھی. صرف یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے، وہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے، وہ اس کو کتنا عرصہ لگے گا اپنے آپ کو اسرٹ کرنے میں، کیونکہ اس میں بھی یہ ہے نا کہ بہت سے لوگ دیکھیں اس وقت مثال کے طور پہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، وہ اگر باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیئرمین کو، وہی 5 رکنی کمیٹی جو بھی ہیں یہاں پہ، تو اس کے نتیجے میں وہ پہ گرفتار ہو جائیں گے. تو وہ شاید اس کی وجہ سے جو ہے ایک آپ سمجھیں کہ تو زیادہ جو بات ہو رہی ہے اگر آپ غور کریں تو وہ وکلا کر رہے ہیں، یعنی شعیب شاہین صاحب نظر آ رہے ہیں، گوہر خان صاحب نظر آ رہے ہیں، باقی وکلا جو ہیں وہ زیادہ بات کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ کوئی بات کرے گا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ بالکل وہ قیادت بھی گرفتار ہو جائے گی، یا تو ایک عجیب. اور اس میں جو ہے، اس میں میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں جو بات چیت ہونی ہے وہ یہ بڑا مشکل، مطلب دیکھیں اس کمیٹی کو آگے آنا چاہیے، اچھا کسی نہ کسی انداز میں آگے آنا چاہیے. جو وکلا ہیں ان سے بھی بات ہوئی آف دا ریکارڈ، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو باقی کسی کو نہیں مانتے، اور ہم تو جو ہے وہ صرف چیئرمین کو ہی مانتے ہیں، اور ہم انہی کی وجہ سے انہی کے کیس لڑ رہے ہیں، باقی تو ہم کسی کو نہیں مانتے. تو یہ اس وقت جو ہے یہ ایسی صورتحال ہے جس میں اس کمیٹی شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ دیکھیں نا، وہ ان کو اسرٹ کرنا ہے، اور ان کو یہ اپیلیں اور یہ سارا کورٹ کا ایشو اس وقت ریزالو کرنا ہے، ان کو بھی اور عمر ایوب خان صاحب کو بھی، اور یہ بھی کہ وہ کہیں گرفتار نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہی ان کو یہاں پر یعنی گراؤنڈ کے اوپر جو کنٹرول ہے یا بات چیت ہے یا ڈائلاگ ہے یا مقدمے ہیں یا عدالت ہے یا کیا کس طرح سے، تو وہ انہی کو کرنا ہے نا اس وقت. ٹھیک ہے. اور جب 1999 میں یہ نواز شریف صاحب کی حکومت جب گئی ہے، تو اس وقت بھی یہ ایک ایشو ہوا تھا، تو جاوید ہاشمی صاحب کو پھر صدر بنایا گیا تھا. اور جاوید ہاشمی صاحب، لیکن اس وقت یہ تھا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھیں، اور
باقی لوگ بھی جو ہیں وہ رہنما کچھ باہر تھے, اکثریت گرفتار ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی تھی جس کو لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ اس شخصیت کو ہم, مطلب جیسے بیگم کلثوم نواز صاحب ہیں, تو لوگوں کو یقین تھا کہ یہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کی نمائندگی کریں گے. ہاں بالکل. یہاں پر وہ سچویشن نہیں ہے.